امتوں کی عمریں دکھائی گئی، 400 سال، 500 سال، 800 سال عمریں لوگوں کی، اور پھر اس میں بڑے بڑے مجاہدے والے لوگ ہوتے تھے جن کو روزہ، رات کو عبادت، جہاد، سارا کچھ کرتے تھے۔ تو حضور اسلام کے آپ ذرا اندازہ کیجیے گا کہ بارگاہ رسالت کی، بارگاہ الوہیت میں اہمیت کتنی ہے، اور رب کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کتنی فرماتا ہے۔ میں ذرا چند جملے بول دوں اس سلسلے میں۔ محبت کا انداز یہ ہے کہ رب کائنات ہر اس نسبت کا لحاظ کرتا ہے جس کو حضور کی نسبت نصیب ہوتی ہے۔ جس خاک پر قدم رکھے، خاک پر رب نے اس کی عزت کی اور فرمایا کہ مجھے اس خاک کی قسم۔ میں تشریح نہیں کرنا چاہتا، آپ سن چکے ہیں، میں کر چکا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ذرا اشارہ کر رہا ہوں اور آپ کو ایک طرف لانا چاہتا ہوں۔ جس خاک پہ قدم رکھا اس خاک کو عزت دی اور اس کی قسم ارشاد فرمایا۔ چہرے انور ہے حضور پاک کا، رب نے اس کی بھی قسم ارشاد فرمایا۔ فرمایا وقتھا، وقت چاشت کی قسم، یا وقت چاشت کی طرح روشن چہرے مصطفیٰ کی قسم۔ یہ سب مفسرین نے لکھا۔ زلفوں کو نسبت ذات مصطفیٰ سے ہے، وجود مصطفیٰ سے ہے، تو فرمایا واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، یا رات کی طرح تاریک سیاہ زلف مصطفیٰ کی قسم۔ تھوڑا سا غور کریں، بے شک آپ کا ذہن کچھ بھی سوچے اور آپ کھلے دل سے میری بات کو سنیں، کھلے دل سے، اور اس پہ آپ بے شک آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو میں آپ کے سامنے جتنا اللہ نے مجھے دیا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں، لیکن ذرا کھلے دل سے میری بات کو سنیں۔ یہ کیا انداز ہے؟ خدا ہے اور رینک کا بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اکثر بندے کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن بڑی مشکل ہوتی ہے، اسٹیٹس برقرار رکھنا بڑے مشکل ہوتا ہے کہ وہ جی آپ کے ساتھ کسی چیئر پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا پسند کرے، انہوں نے کہا جناب نہیں جی دیکھیں گے صاحب ادھر بیٹھے، تو اس کو برقرار رکھنا بڑا عجیب ہے۔ ذرا یہ میں نے ایک مثال دیا تھا کہ ذات، حضور کی ذات مثالوں سے پاک ہے۔ خدا ایک شان ہے، ایک مقام ہے، خدا ہی کی ذات اول اور آخر اسی کی شان ہے۔ تو اب محبت کا اظہار کرنا، یہ 5 نمازیں پڑھو تم پہ فرض ہے، زکات بھی تم پہ فرض ہے، روزے رکھو، حج کرو، خدائی ایسے ہو۔ علامہ کے شعر یاد آیا، پروفیسر صاحب نے بڑے اچھے شعر پڑھے علامہ صاحب کو، علامہ صاحب کے شعر یاد آیا، فرمایا خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خدائی اہتمام خشک و تر ہے، ہر خشک اور تر چیز کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا خدا کے ذمہ۔ خدائی اہتمام خشک و تر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، ولیکن بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ اور بندگی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا متاع بے بہا ہے، درد و سوز و آرزو مندی، درد اعتکاف والے خصوص توجہ کریں، آپ کتنے دنوں سے اس درد کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ متاع بے بہا ہے، آپ لاکھوں روپے دے کر بھی یہ درد کسی بازار سے خرید نہیں سکتے۔ یہ کیفیت صرف نگاہ مصطفیٰ کی خیرات سے نصیب متاع بے بہا ہے، درد و سوز و
مالک کبھی حجاب ہٹا، اپنی زیارت کا آرزو تمنا متائے بے بہا ہے. ذرا شان دیکھیں، بندگی کی شان دیکھیں. ذہن جہاں دو بن گئے. بندگی کو ایک نے شان سمجھا، ایک نے تقصیر سمجھا. تقصیر کا مطلب یہ ہے انہوں نے کہا جی عبدہ و رسولہ، حضور بھی بندے ہیں جی، ہم بھی بندے ہیں، یہ تقصیر سمجھا. حالانکہ اس عبدہ کا مطلب تقصیر نہیں ہے، اس عبدہ کا مطلب تعظیم ہے. اس عبدہ کا مطلب تقصیر نہیں ہے، اس عبدہ کا مطلب توقیر ہے، تعظیم ہے، شان ہے کہ رب کائنات نے کسی کو اپنی نسبت سے نہیں بلایا. عبدیت، عبدن 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 فرمایا، لیکن جب محمد مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو فرمایا عبدہ و رسولہ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ انزل علی عبدہ. نسبت سے کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے اپنے خاص ہیں. اس کا میں تشریح کرنا چاہتا ہوں. میرے اپنے خاص ہیں. عبدہ اور عام عبد میں فرق کیا ہے؟ فرمایا عام عبد اس پر فخر کرتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور عبدہ پر خدا فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. خود خدا کی ذات جس ذات پر ناز کرتی ہے، یہ بڑی بات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ متائے بے بہا ہے، طرز و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ روشان خدا مندر. کہ اگر اللہ کبھی مجھے موقع دے کہ آپ کو خدا بندی شان چاہیے تو میں کہوں نہیں مانتا، چونکہ اس میں درد نہیں، درد نہیں ہے، ماہیے پہ آپ کی طرح بھڑک نہیں. راتوں کو اٹھ کر جاگ کر آنکھوں سے آنسو بہانا نہیں، اس کسی کی یاد میں تڑپ کے دل سے ایک ہچکیوں کی آواز کا بلند ہونا نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ یہ سب عبدیت میں ہے، بندگی میں ہے. اور بندگی کا ذوق جس کو نصیب ہوتا ہے، رب کائنات پھر کائنات کی نعمتیں اس کو عطا فرما دے. تو حضور کی ہر بات کی رب نے عزت کی، اور نسبت جس کو نصیب ہو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. میں رات کا ہی بات بتانا چاہتا ہوں، راز نہیں، بات بتانا چاہتا ہوں. حضرت عالم میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مصرع ہے. فرمایا کہ ہوا میں سب مدینے دی گلیلا. جی آپ تو اعلیٰ حضرت ہیں، آپ تو مجدد ملت ہیں، فخر کے تاجدار ہیں. فرمایا تم کہتے ہو میرے لیے، لیکن میرا دل چیرو تو اس میں یہ بات ہوگی ہوا میں سب مدینے دی گلیلا، اہو رتبہ کامل ہر ولی. آپ کے صاحبزادے حضرت قبلہ بابو جی علیہ رحمہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ پاک جاتے، اب تو چونکہ جدید ترین سسٹم ہو گیا، تو آپ وہاں بہت کی طرف سواری پہ جاتے اور ساتھ میں کھانا پکوا کے لے جاتے، اور وہاں جا کے کیونکہ بستی میں تو منسل کمیٹی وغیرہ کتے وغیرہ نہیں گھسنے دیتی، وہاں چونکہ کتے ہوتے مدینہ پاک کے، تو حضرت بابو جی علیہ رحمہ خود ان کے آگے کھانا ڈالتے. مریدوں نے کہا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ کتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں کس کی گلی کے کتے. یہ نسبت ہے، بس اس نسبت کو پکڑ لیں. اور میں یہاں
چونکہ میں ذرا وہ فنی باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں ذوق کی دنیا میں وہ جناب آپ کتا کتا کہہ رہے جی انسان ایسے پر مخلوقات ہے جی آئے آئے حضرت باجدید بستامی مجھے یاد آیا. حضرت باجدید بستامی علیہ رحمہ ایک کتے کے پاس سے گزرے، اس نے آپ سے گفتگو کی. ایک کو آپ نے سنا نا وہ بڑی مشہور بات ہے جی، کوئی اور بات نہیں بتا. اس سے ذرا بچ کے کپڑے بچا کے نکلے. اس نے آپ سے بات کی، اس نے کہا جناب اگر میرا جسم کچھ ہے اس سے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہونے تھے، اور اگر میرا جسم بھیگا ہوا ہے اس سے آپ کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے تو یہ کتنے پانی لگتا تھا کہ آپ اس سے دھو لیتے نا. آپ نے جو تکبر کیا ہے 7 سمندر کا پانی بھی لائے یہ اس سے بھی صاف نہیں ہوگا. بھائی گستاخی ٹھہر گئے، یار تم نے کیسی بات کی؟ یہ اللہ والوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں. جس کے پاس وہ فریکوینسی ہو، جس کے پاس وہ چپ ہو، جس کے پاس وہ سیٹ ہو، وہ سیٹ ہو تو پھر وہ ریسیو کر سکتا ہے، ورنہ عام بندے کی کچھ نہیں. فرمایا کہ میرا ظاہر پاک ہے اور تیرا باطن پاک ہے. غور کیجیے گا باجدید بستامی علیہ رحمہ 10 لوریاں پڑھ لیں. میرا ظاہر پاک ہے اور تیرا باطن پاک ہے. ایسا نہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی صحبت میں رہیں. ایسا بول رہے اس نے کہا نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں. کتا ہو کے بھی سمجھتا ہے کہ مقبول کون ہے، مقبول کون ہے، کتا ہو کے بھی سمجھتا ہے. اور کچھ انسان ہو کر بھی بھونک کر اس کتے کو بھی شرمسار کرتا ہے. فاضل بریلوی نے کہا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے یا رسول اللہ، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے برانے والے. اس نے کہا نہیں، ہم صحبت نہیں کر سکتے، اکٹھے نہیں رہ سکتے. آپ مقبول ہیں، میں مردود